السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے عالمی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں ریشما۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی حکام سے ملاقاتیں، جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو قرار دیا خوش آئند، کہا یہ دن لبنان کے لیے تاریخی ہو سکتا ہے۔ بیروت میں جنگ بندی کے آغاز کی خوشی میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے جشن منایا گیا، ملک بھر میں جشن کا ماحول۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹریس کا رد عمل۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں پاکستان کا دورہ کرنے تیار ہوں، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ نے ہندوستان کو روسی تیل خریدنے کے لیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مودی حکومت کے لیے نیا حکم ثابت ہو سکتا ہے آزمائش۔ اور یورپ کے پاس اب صرف 6 ہفتوں تک ہوائی جہازوں کے ایندھن کا ذخیرہ موجود رہ گیا، جون سے صورتحال متاثر ہونے کا اندیشہ، بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے کیا خبردار۔ تو یہ تھی سرخیاں، پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایران کے دورے کے دوسرے روز ایرانی صدر اور پاسداران انقلاب کے رہنماؤں سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ بدھ کو تہران پہنچے تھے، جہاں ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ان کا استقبال کیا تھا۔ تہران آمد کے پہلے روز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے عباس عراقچی سے ملاقات کی تھی۔ تہران میں قیام کے دوسرے روز جمعرات کو فیلڈ مارشل نے مصروف دن گزارا اور ایرانی صدر، اسپیکر پارلیمنٹ اور دیگر حکام سے ملاقاتیں کی۔ ایرانی حکومت کے مطابق پاکستان کے آرمی چیف عاصم منیر نے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں کہا کہ اگرچہ یہ جنگ ختم ہو جائے گی لیکن خطہ اپنے سابقہ حالات پر واپس نہیں آئے گا۔ تمام ممالک کو تعمیر نو، استحکام اور دیرپا امن کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ ایرانی حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے بیان کے مطابق آرمی چیف نے مزید کہا کہ سعودی عرب، مصر اور ترکی نے اس بحران کے دوران سفارتی کوششوں کی حمایت کی۔ ایران اور پاکستان کے درمیان گہرے مذہبی، تاریخی اور ثقافتی رشتے ہیں، جلدی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ یہ جنگ تباہی اور نقصان کے سوا کچھ نہیں لاتی۔ بیان کے مطابق صدر پزشکیان نے کہا کہ جنگ بندی کی طرف بڑھنے میں پاکستان کا ذمہ دارانہ کردار قابل ذکر ہے۔ ایران خطے میں امن، استحکام اور برادرانہ تعلقات کا خواہاں ہے۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دن لبنان کے لیے تاریخی ہو سکتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کو علاقائی استحکام کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دیا ہے۔ ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ میں مزید کہا کہ معاملات بہتری کی جانب جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کے اعلان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اس سے قبل بیان میں لبنان میں موجود ایران کے حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ پر زور دیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ہونے والے جنگ بندی کی پابندی میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ حزب اللہ اس اہم مرحلے میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ ٹرمپ کے مطابق اب مزید خون ریزی نہیں ہونی چاہیے اور امن قائم ہونا چاہیے۔ Bibi Netanyahu, as you know, and the president of Lebanon, and I had a great talk with both of them today. They're going to be having a ceasefire, and that'll include Hezbollah, and I think it could be number 10 for me. بیروت میں جیسے ہی گھڑیوں میں 12 بجے تو جنگ بندی کے آغاز کی خوشی میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے جشن منایا گیا۔ لبنان جنوبی شہر صیدا میں بھی لوگ ہنسی خوشی گھروں کو لوٹنے کی کوشش میں مگن دکھائی دیے اور رات کے اندھیرے میں ہی وہ پل مرمت ہونا شروع ہو گئے جو جنگ کے دوران اسرائیلی حملوں میں تباہ ہو گئے تھے۔ جنگ بندی کے ابتدائی گھنٹوں میں لبنانی فوج نے چند دیہات پر اسرائیلی گولہ باری کی نشاندہی کرتے ہوئے اسے اسرائیل کی جانب سے خلاف ورزی قرار دیا، تاہم حزب اللہ نے جنگ بندی کی پابندی کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ یہ جنگ لبنان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ 2100 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 10 لاکھ سے زائد لوگ بے گھر ہوئے ہیں، یعنی ہر 5 میں سے ایک شخص متاثر ہوا، تاہم کئی اہم مسائل اب بھی حل طلب ہے۔ حزب اللہ کے پاس ہتھیار ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی اب بھی لبنانی علاقے میں موجود ہیں اور ان کے انخلا کی کوئی واضح مدت طے نہیں کی گئی۔
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ بلیو لائن کے دونوں جانب کشیدگی اور لوگوں کی تکالیف کا خاتمہ کرنے کے اقدامات خوش آئند ہیں۔ سیکرٹری جنرل کے ترجمان اسٹیفن ڈوجرک نے نیو یارک میں میڈیا سے بات چیت میں کہا کہ اقوام متحدہ قیام امن کی کوششوں کے لیے حمایت فراہم کرنے کو تیار ہے۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ سلامتی کونسل کی قرارداد پر پوری طرح عمل درآمد کریں تاکہ تنازع کا دیر پا خاتمہ اور مستقبل جنگ بندی ممکن ہو سکے، کیونکہ اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ ترجمان نے حزب اللہ سمیت تمام فریقین سے جنگ بندی کی پابندی کرنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لبنانی عوام نے بے حد تکلیفیں برداشت کی ہیں اور شمالی اسرائیل کے رہائشی بھی امن سے جینے کے حقدار ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے انخلا کے احکامات سے لبنان کے تقریباً 15% علاقے متاثر ہوئے ہیں اور 12 لاکھ افراد بے گھر ہو گئے۔ اس دوران اقوام متحدہ کے امن فورس کی کارروائیوں میں بھی خلل آیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے جوہری ہتھیار حاصل نہ کرنے کے امریکی مطالبے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے اور اگر اسلام آباد میں کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو میں شاید خود چلا جاؤں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران نے امریکہ کی تقریباً تمام شرائط مان لی ہیں۔ خیال رہے پاکستان واشنگٹن اور تہران کے درمیان مذاکرات میں بطور ثالث کردار ادا کر رہا ہے اور گزشتہ ہفتے دونوں کے درمیان بات چیت کا پہلا دور اسلام آباد میں ہوا تھا۔ گفتگو کے دوران ایک صحافی نے امریکی صدر سے سوال کیا کہ وہ ایران کے ساتھ معاہدے پر مہر ثابت کرنے پاکستان جائیں گے، تو ان کا کہنا تھا اگر معاہدے پر دستخط اسلام آباد میں ہوتے ہیں تو شاید میں چلا جاؤں۔ ایران یا امریکہ کی جانب سے مذاکرات کے دوسرے دور کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا گیا ہے، تاہم صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میرا خیال ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بہت قریب ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران نے 20 برس تک جوہری ہتھیار نہ حاصل کرنے پر آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ اچھا لگ رہا ہے کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک اچھا معاہدہ ہوگا جس میں جوہری ہتھیار نہیں ہوگا۔ امریکہ نے ہندوستان کو روسی تیل خریدنے کے لیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی رعایت کے بعد ہندوستانی ریفائنریوں نے 3 کروڑ بیرل روسی تیل کے آرڈرز دے رکھے ہیں اور امریکی وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ ہندوستان کی جانب سے 11 مارچ سے قبل خریدے گئے رعایتی تیل کے سودوں کی مدت اب ختم ہو چکی ہے۔ واضح رہے کہ امریکہ نے مودی حکومت کو روس سے تیل خریدنے کے لیے 1 ماہ کی عارضی اجازت دی تھی۔ امریکی حکام کا کہنا تھا کہ اب روس سے نئے سودے کی اجازت نہیں ہوگی اور ہندوستان پہلے سے سمندر میں موجود تیل ہی خرید سکے گا۔ اس طرح مودی حکومت کے لیے امریکہ کا نیا حکم آزمائش ثابت ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے خبردار کیا ہے کہ یورپ کے پاس اب صرف 6 ہفتوں تک ہوائی جہازوں کے ایندھن کا ذخیرہ موجود رہ گیا ہے اور اگر مشرق وسطی سے درآمدات بحال نہ ہو سکے تو جون تک صورتحال نازک ہو سکتی ہے۔ یاد رہے کہ خلیج سے جیٹ فیول کی ترسیل کا اہم راستہ باب ہرمز ایران کی جانب سے 6 ہفتوں سے بند ہے، جس کے باعث قیمتوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور قلت کے خدشات بڑھ گئے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی کے سربراہ فاتح بیرول نے کہا کہ اگر سپلائی بحال نہ ہوئی تو پروازوں کی منسوخی کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق عالمی سطح پر جیٹ فیول کی سب سے بڑی برآمد خلیجی ممالک سے ہوتی ہے، جبکہ جنوبی کوریا، انڈیا اور چین جیسے ممالک کی ریفائنریاں بھی مشرق وسطی کے خام تیل پر انحصار کرتی ہیں۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ پاکستان کے چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی حکام سے ملاقاتیں، جنگ بندی سمیت دیگر امور پر بات چیت۔ ٹرمپ نے اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی کو قرار دیا خوش آئند، کہا یہ دن لبنان کے لیے تاریخی ہو سکتا ہے۔ بیروت میں جنگ بندی کے آغاز کی خوشی میں ہوائی فائرنگ اور آتش بازی کر کے جشن منایا گیا، ملک بھر میں جشن کا ماحول۔ لبنان اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے اعلان کا خیر مقدم، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کا رد عمل۔ ایران کے ساتھ معاہدے کی صورت میں پاکستان کا دورہ کرنے تیار ہو، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان۔ امریکہ نے ہندوستان کو روسی تیل خریدنے کے لیے دی گئی پابندیوں میں رعایت ختم کرنے کا اعلان کر دیا، مودی حکومت کے لیے نیا حکم ثابت ہو سکتا ہے آزمائش۔ اور یورپ کے پاس اب صرف 6 ہفتوں تک ہوائی جہازوں کے ایندھن کا ذخیرہ موجود رہ گیا، جون سے صورتحال متاثر ہونے کا اندیشہ، بین الاقوامی توانائی ایجنسی IEA نے کیا خبردار۔ اسی کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔
News.